السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ ناظرین، جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح بھکاریوں کی، گداگروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال بھی پھر سامنے آ رہا ہے، لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ آیا ان کو بھیک دینا، ان کی مدد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ ہم شریعت محمدیہ کے پیروکار ہیں اور ہماری شریعت جو ہے وہ اکمل اور مکمل دین ہے، تو اس لحاظ سے شریعت نے اس کے اصول بھی بتائے ہیں اور اس کے قواعد بھی بتائے ہیں کہ کس کو دینا جائز ہے، کس کو نہیں، اور اسی طرح کس کا مانگنا، کس شخص کا مانگنا جائز ہے اور کس کا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو شریعت نے اصول یہ بتلایا کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور کپڑے ڈھانپنے کے لیے، ستر ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑا ہو، تو اس شخص کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ دوبارہ سنیے گا، جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور صدر ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہو، تو ایسے شخص کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور مانگنے پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مانگنے کو اپنا وتیرہ بنا لے، پیشہ بنا لے، تو قیامت کے دن یہ مانگنا اس کے چہرے پر زخم کی صورت میں ظاہر ہوگا، یعنی اس شخص کا چہرہ زخمی ہوگا، اس حالت میں یہ لوگوں کے سامنے قیامت کے دن آئے گا۔ اور اس طرح دیگر احادیث میں بھی اس کی وعیدیں آئی ہوئی ہے، یعنی ہمارا دین جو ہے یہ مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتا، مانگنے کی کو منع کرتا ہے۔ اس طرح دوسری دیگر واقعات بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص مجبور ہے، تو اس سے کام کاج کرنے کی ترغیب دی، اس سے کچھ پیسے دیے، جاؤ اس سے اپنے لیے کچھ ہنر کے سامان خریدو اور اس سے کوئی پیشہ اختیار کرو، بجائے اس کے کہ دست سوال دراز کیا جائے، لوگوں سے مانگا جائے، اس کے بجائے کوئی کام کاج کیا جائے۔ تو ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت ہے، وہ اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، کام کاج کی، کاروبار کی، بزنس کی، اور اس کے برخلاف مانگنے کو جو ہے ناپسند کرتی ہے۔ اب کسے دیا جائے، کس کو نہیں دیا جائے، تو اس میں اگر آپ مفتیان کرام سے پوچھیں گے، لوگوں کی آراء معلوم کریں گے، علماء کرام کی، تو اس میں بھی کسی کا جواب ہوگا کہ جی دیا جائے، مدد کی جائے، کسی کا جواب ہوگا کہ مدد نہ کی جائے، اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو اس لیے دینا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس شخص کو دینا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ واقعی حقدار ہے، یا جس کے بارے میں آپ کا دل آ جائے کہ واقعی یار لگ رہا ہے کہ یہ واقعی مجبور ہو کر نکلا ہے، اور شریعت نے بھی اس شخص کو اجازت دی ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو، یا انتہائی مجبور ہو، اور اسی دن کے لیے نہیں کہ اس کو پیشہ بنایا جائے اور اسی کو جو ہے اپنا کاروبار بزنس بنایا۔ جس طرح اس دن ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی تلاشی لی گئی، تو اس کے جیب سے گڈیاں نکلی پیسوں کی، 100 500 اتنی، یعنی لاکھوں تک وہ رقم پہنچتی ہوگی۔ جس کے جیب میں لاکھوں کی رقم ہو تو اس کے لیے کیسے مانگنا جائز ہوگا؟ اور لوگ دے رہے، اس لیے دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو کیا وہ آپ سے اللہ کے نام پہ موبائل مانگے ہزاروں کا، آپ دے دیں گے؟ وہ آپ سے اللہ کے نام پہ گھر مانگے، آپ دے دیں گے؟ جب آپ مہنگی چیز نہیں دیتے اللہ کے نام پہ، تو حقیر چیز، کم پیسوں والی چیز کیوں دیتے ہیں؟ تو اس میں یہی ہے کہ غریبوں کو دیکھا جائے، مستحق کون ہے انہیں دی جائے، نہ ادھر ادھر کے مختلف طریقے وتیرے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں کہ اپنے ساتھ فیملی کو لے کر گھوم رہے تھے، یہ بیمار ہے اور دور دراز سے ہم آئے ہوئے، جیب کٹ گئی ہے، تو کئی تحقیق ہم لوگوں نے کی، لوگوں کہ وہ جھوٹے نکلے۔ تو اس لیے ایسے جھوٹے اشخاص کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ ہم اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، پھینکے نہیں، دریا میں نہ پھینکیں، بلکہ اسے
صحیح جگہ صحیح مصرف میں لگائیں۔ تو صحیح مصرف میں لگانا یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون مستحق ہے، کون غریب ہے، اس کی آسان سی جگہ جو ہے مدارس ہے، مدارس میں جو ہے غریب غربا لوگ پڑھتے ہیں، گاؤں دیہات سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے مستحق۔ یا اسی طرح غریب علاقے آپ کہیں بھی چلے جائیں اورنگی ٹاؤن کی طرف، کچی بستیوں میں، تو وہاں جو ہے آپ کو کئی گھرانے ایسے ملیں گے غریب پوش جو لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے، ہاتھ دراز نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے پیشہ ور گداگروں کی، فراڈیوں کی، دھوکے بازوں کی۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔